علی اور اس کی بیوی مایا نے اپنے شہر کی ہلچل سے دور ایک قدیم حویلی خریدی۔ یہ حویلی ایک پرانے گاؤں کے کنارے پر واقع تھی، جہاں کے لوگ اکثر اس کی عجیب کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ حویلی کی تاریخ گہری تھی اور لوگ کہتے تھے کہ یہاں پرانے زمانے میں ایک خاندان رہتا تھا جو ایک خوفناک واقعے کا شکار ہوا تھا، مگر علی اور مایا اس بات کو محض افسانہ سمجھتے تھے۔ جب وہ پہلی رات وہاں رہتے ہیں تو مایا کو ایک عجیب آواز سنائی دیتی ہے، جسے کوئی آہستہ سرگوشی کر رہا ہو۔ وہ اس آواز کو نظر انداز کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ شاید یہ صرف اس کی تخیل کی پرواز ہے، لیکن جیسے جیسے راتیں گزرتی ہیں وہ آواز اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ علی کو بھی کچھ عجیب محسوس ہوتا ہے، مگر وہ اپنی بیوی کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دن مایا حویلی کی چھت پر جاتی ہے، جہاں اسے ایک پرانا صندوق ملتا ہے۔ جب وہ صندوق کھولتی ہے تو اندر ایک پرانی ڈائری ہوتی ہے۔ اس میں ایک عورت کی کہانی لکھی ہوتی ہے جو اس حویلی میں رہتی تھی۔ عورت نے لکھا تھا کہ اس کے بچے کو کچھ پراسرار حالات میں کھو دیا گیا تھا اور اس کا سایہ ہمیشہ اس حویلی میں رہتا ہے۔ مایا اس کہانی کو علی کے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک رات جب وہ دونوں سو رہے تھے، حویلی کے ایک کونے سے ایک سرد ہوا چلتی ہے اور وہ ایک سایہ دیکھتے ہیں جو دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ وہ دونوں خوف سے سہم جاتے ہیں، مگر علی ہمت کر کے اس سائے کے پاس جاتا ہے جو آہستہ آہستہ مٹتا ہوا ایک بچہ بن جاتا ہے۔ بچہ کہتا ہے، مجھے آزاد کرو، میں یہاں ایک طویل عرصے سے قید ہوں۔ میری ماں مجھے تلاش کرتی ہے مگر وہ کبھی نہیں آتی۔ مایا اور علی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا ہے جس کی کہانی انہوں نے ڈائری میں پڑھی تھی۔ وہ جانتے ہیں کہ انہیں اس بچے کی مدد کرنی ہوگی۔ مایا اور علی گاؤں کے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ انہیں اس بچے کی روح کو آزاد کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ بزرگوں نے انہیں بتایا کہ انہیں ایک خاص رات میں ایک رسم کرنا ہوگی جس کے ذریعے وہ بچے کی روح کو اس کی ماں کے پاس بھیج سکتے ہیں۔ مخصوص رات آتی ہے اور علی اور مایا نے تمام تیاری کر لی، جو حویلی کے باہر ایک چکر لگا کر پھولوں کی ایک پتی کے گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ چاند کی روشنی میں ایک خاص دعا پڑھتے ہیں۔ اچانک وہ سایہ واپس آتا ہے اور اس کی ماں کی روح بھی ان کے ساتھ آتی ہے۔ بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دونوں کی روحیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں۔ اس لمحے میں حویلی کی ہوا خوشبو سے بھر جاتی ہے۔ پھر دونوں کی روحیں ایک دوسرے میں گھل مل جاتی ہیں اور ایک روشنی کی کرن میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی یہ سب ختم ہوتا ہے، علی اور مایا کو احساس ہوتا ہے کہ حویلی میں ایک سکون آ گیا ہے اور وہاں پرانے رازوں کو چھوڑ کر ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد علی اور مایا نے حویلی کو اپنے نئے گھر میں تبدیل کر دیا اور ہر رات وہ اس بچے اور اس کی ماں کی روح کو یاد کرتے رہے۔ حویلی کی کہانی بدل چکی تھی اور اب یہ محبت اور سکون کی علامت بن گئے تھے۔